بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم تاریخ اسلام کی 264 نمبر قسط آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس میں ہم بیان کریں گے مقتدی بن برملہ ابو القاسم عبداللہ مقتدی برملہ بن قیم بمرلہ ایک ام ولد ارغوان نامی کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ 19 سال 3 ماہ کی عمر میں تخت خلافت پر بیٹھے۔ تخت خلافت پر بیٹھتے ہی لہو لہو اور گانے بجانے کے ممانعت کے احکام جاری کیے۔ اس کے زمانے میں خلافت کے روح اور اقتدار نے ترقی کی۔ یہ خلیفہ نہایت متقی، دیندار اور عالی ہمت تھا۔ شعبان سن 467 میں دمشق کو فتح کیا۔ خلیفہ مقتدی اور سلطان ملک شاہ کے نام کا خطبہ پڑھوایا، اذانوں سے حی الخیر العمل کو خارج کیا اور رفتہ رفتہ تمام ملک شام پر قبضہ کر لیا۔ سن 469 میں بغداد کے اندر شاعرہ اور حنابلہ کے درمیان سخت فساد برپا ہوا۔ بہت سے آدمی طرفین سے مجروح اور مقتول ہوئے، پر یہ فساد فروغ ہو گیا۔ سن 470 میں ملک شاہ نے اپنے بھائی تاج الدولہ کو شام کا ملک جاگیر میں دیا اور یہ بھی اجازت دی کہ جس قدر ملک حاکم مصر کا قبضے نکال کر اپنے قبضے میں لاؤ، وہ بھی اپنی جاگیر میں شامل کر لے۔ سن 470 میں تاج الدولہ نے حلب کا محاصرہ کیا۔ مصری فوج نے آ کر دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ عدس نے محصور ہو کر تتش سے امداد طلب کی تو وہ حلب سے محاصرہ اٹھا کر دمشق آیا۔ مصری یہ خبر سن کر بھاگ گئے۔ تاج الدولہ تتش نے عدس کو اس غفلت کے الزام میں قتل کروا دیا۔ سن 476 میں خلیفہ مقتدی نے امید الدولہ بن فخر الدولہ بن جبیر کو وزارت سے معزول کر کے ابو شجاع محمد بن حسن کو وزیر بنایا۔ ملک شاہ نے امید الدولہ کو طلب کر کے دیار بکر کی حکومت پر مامور کیا۔ شعبان سن 470 میں سلمان بن قتلمش سلجوقی والی کونیا نے انطاکیہ کو رومیوں کے قبضہ سے چھین لیا۔ انطاکیہ سن 358 سے رومیوں کے قبضے میں چلا آ رہا تھا۔ سن 379 میں یوسف بن تاشکین والی مراکش نے خلیفہ مقتدی کی خلافت میں درخواست بھیجی کہ جس قدر ملک میرے قبضے میں ہے، اس کی سند مجھ کو دے کر سلطان کا لقب عطا کیا جائے۔ خلیفہ مقتدی نے اس درخواست کو منظور کر کے اس کے پاس خلط علم روانہ کیا اور امیر المسلمین کا خطاب عطا فرمایا۔ اسی یوسف بن تاشکین نے شہر مراکش کی بنیاد رکھی تھی۔ ماہ ذوالحج سن 479 میں سلطان ملک شاہ پہلی مرتبہ داخل بغداد ہوا۔ خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہو کر خلعت حاصل کیا۔ اگلے روز خلیفہ کے ساتھ چوگان کھیلا۔ وزیر نظام الملک نے اپنے مدرسہ نظامیہ کا معائنہ کیا۔ سلطان ملک شاہ 1 مہینہ بغداد میں رہ کر اصفہان کی طرف روانہ ہوا۔ 481 ہجری میں ابراہیم بن مسعود بن سبکتگین غزنوی فوت ہوا۔ اس کی جگہ جلال الدین مسعود تخت نشین ہوا۔ سن 484 میں فرنگیوں نے تمام جزیرہ سکلیہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ جزیرہ سب سے پہلے مسلمانوں نے سن 200 ہجری میں فتح کیا تھا۔ اس جزیرہ پر اول بنو غلب حکمران رہے، پھر عبیدلیوں کا قبضہ ہوا۔ عبیدلیوں سے فرنگیوں نے چھین لیا۔ اسی سال یعنی 484 ہجری میں ماہ رمضان میں سلطان ملک شاہ دوبارہ وارد بغداد ہوا۔ 485 ہجری میں ملک شاہ سلجوقی نے بغداد میں مجلس معلوم بڑی دھوم دھام سے منعقد کی۔ اسی سال مقام نہاد وند میں ماہ رمضان 485 ہجری میں وزیر نظام الملک توسی ایک کرمتی کے ہاتھ 77 برس کی عمر میں مقتول ہوا۔ اسی سال یعنی 15 شوال سن 485 کو ملک شاہ سلجوقی نے وفات پائی اور اس کے بعد سلطان ملک شاہ کی بیوی ترکان خاتون اور اس کے بیٹے برکریار
میں لڑائی شروع ہوئی۔ سن 486 میں برقیار لڑائیوں سے فارغ ہو کر بغداد آیا۔ خلیفہ مقتدی نے رکن الدولہ کا خطاب دے کر خلق نیابت اور سلطانی عطا فرمائی۔ کہتے ہیں کہ ملک شاہ کی موت خلیفہ مقتدی کی بد دعا کا نتیجہ تھا۔ یعنی ملک شاہ نے خلیفہ سے کہا تھا کہ آپ بغداد چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلے جائیں تاکہ بغداد کو میں بلا شرکت غیر اپنا دارالسلطنت بناؤں۔ خلیفہ نے بمشکل 8 روز کی مہلت حاصل کی اور رات دن ملک شاہ کے لیے بد دعائیں میں مصروف رہا۔ 8 دن پورے نہ ہونے پائے تھے کہ ملک شاہ فوت ہو گیا اور خلیفہ اس مصیبت سے بچ گیا۔ تو دوستو، بہنوں بھائیو بزرگوں، 15 محرم سن 487 ہجری کو خلیفہ مقتدی برملا نے یک وفات پائی۔ کسی کو خبر تک نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں کہ ایک پرستار شمس النہار نامی نے اس کو زہر دیا تھا۔ خلیفہ مقتدی کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ابو العباس احمد تخت نشین ہوا اور متظہر باللہ کا لقب اختیار کیا۔ تو دوستو، آج ہم یہیں پہ رکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی متظہر باللہ کا احوال اگلی قسط میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو کل تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی پر عمل کرنے اور ہمیں اپنی تاریخ اسلام کو سمجھنے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔